السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں استاذ الاساتذہ محدث جلیل دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر المدرسین حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی بایوگرافی اور ان کی زندگی کے کچھ روشن نقوش آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ حضرت والا اپنی قلیل عمری میں انسپیکٹر اور کلکٹر کے عہدے پر کیسے فائز ہوئے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور بغیر اسکپ کیے ہوئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ نام و نسب آپ کا: اصل نام محمد یعقوب، تاریخی نام منظور احمد، والد محترم محدث کبیر حضرت مولانا مملوک علی صاحب ہیں۔ ولادت: آپ کی پیدائش 13 صفر المظفر 1249 ہجری میں نانوتا میں ہوئی۔ تعلیم و تربیت: ابتدائی تعلیم و حفظ قرآن اور کتب فارسی اپنے وطن نانوتا کے اندر ہی حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کے والد مولانا محمد قاسم صاحب اور مولانا یعقوب صاحب دونوں کو اپنے ساتھ دہلی لے گئے اور حضرت مولانا قاسم صاحب کو قافیہ شروع کرائی اور حضرت مولانا یعقوب صاحب کو گلستہ اور میزان الصرف شروع کرائی۔ حضرت مولانا مملوک علی صاحب عربی کالج کے صدر المدرسین تھے۔ علوم و فنون کی تکمیل کے بعد علم حدیث حضرت شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی سے حاصل کی۔ ذکاوت و ذہانت اللہ تعالیٰ نے بدرجہ اتم عنایت فرمائی تھی اور طلب علم کا بے انتہا شوق بھی تھا، اور نور علی نور متبحر عالم دین نیک خصلت والد محترم کی کامل سرپرستی حاصل تھی۔ بنا بری منقولات و معقولات میں آپ کو تبحر علمی حاصل تھا۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی سے لیاقت و صلاحیت میں کم نہیں تھے۔ آپ بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو ہنسی مذاق میں حل فرما دیا کرتے تھے۔ شعر و شاعری کا ذوق: ادب اور شعر و شاعری کا بھی آپ کو فطری ذوق تھا، اگرچہ اس میں لگتے نہیں تھے، اور جب طبیعت بحال ہوتی تھی تو بے تکلف کچھ لکھ دیتے تھے جو اساتذہ سخن کا کلام آپ کے کلام کے ہم سامنے ہیچ معلوم ہوتا تھا۔ سلوک و تصوف: آپ تحصیل علم سے فارغ ہو کر شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے ہاتھ پر بیت ہو گئے اور ریاضت و مجاہدے کے ذریعے خلافت و اجازت سے سرفراز ہوئے۔ حالت جذب آپ پر بہت زیادہ طاری رہتی تھی، اس لیے آپ اپنے زمانے میں مجذوب و سالک سے مشہور تھے، اور آپ کو کشف بہت زیادہ ہوتا تھا اور اس کو بلا دریغ بیان کیا کرتے تھے۔ تدریسی خدمات: حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی فراغت کے بعد اولاً دہلی بعدہ اجمیر شریف میں 30 روپے ماہوار پر تدریسی خدمات انجام دینے لگے۔ اجمیر کے پرنسپل نے آپ کی ذکاوت و ذہانت اور صلاحیت کو دیکھ کر ڈپٹی کلکٹر کا عہدہ منظور کرایا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد 100 روپے کے مشاہرے پر بنارس بھیج دیے گئے، پھر وہاں سے 150 روپے مشاہرے پر ڈپٹی انسپیکٹر کے عہدے پر ضلع سہارنپور تشریف لائے۔ 1857 کا جب انقلاب ہوا تو آپ گھر ہی موجود تھے۔ اسی ہنگامے میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے اشتباہ میں پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا تھا، تو آپ نے فرمایا، من جانب اللہ مجھے متنبہ کیا گیا کہ تو شریک کیوں نہیں ہوا۔ بالآخر چھوڑ دیے گئے۔ ایام غدر میں غدر کی 6 ماہ کی تنخواہ آپ کو پیش کی گئی تو آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب میں نے کام نہیں کیا تو کیوں لوں۔ جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو 40 روپے مشاہرے پر دارالعلوم دیوبند کے اول صدر المدرسین آپ ہی کو منتخب کیا گیا اور تادم حیات دارالعلوم میں ہی خدمات انجام دی۔ یہاں سے بے شمار مخلوق خدا نے آپ سے اکتساب فیض کیا۔ آپ کے نامور تلامذہ: آپ کی شخصیت سے لاتعداد خلق خدا نے استفادہ کیا ہے جن کو یہاں شمار کرنا ممکن نہیں، تاہم چند ممتاز حضرات یہ ہیں: مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی، محدث کبیر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری وغیرہ آپ کے ممتاز ترین تلامذہ میں سے تھے۔ تصنیف: آپ چونکہ درس و تدریس اور تحقیق و تدقیق میں ہمیشہ ہماتن مشغول رہے، مستقل تصنیف کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تاہم آپ کی کتاب سوانح عمری حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی آپ کے نوک قلم سے صادر ہوئی۔ البتہ آپ کے مکتوب اور کلام منظوم مختلف رسالوں میں ضرور ملتے ہیں۔ وفات: آپ شب شنبہ یکم ربیع الاول 1302 ہجری میں ہیضہ کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور شب دوشنبہ کو تقریباً 1 بجے دن میں اس دار فانی سے کوچ کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور نانوتے کے باغ نو میں لب صدق تدفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما کر جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔